اگر عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے تو یہ کیسا فرض ہے جو حرم میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ اور کوئی بھی فرض یا کیا لکھا ہوا ہے مزید ورتھ فل ہو جاتا ہے؟ بھئی اور چیزیں بھی ہیں، مثال کے طور پر احرام کی حالت میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، نہ ضروری بال نہ غیر ضروری بال، آپ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے جس کے اوپر مسلم شریف میں ثواب کی بشارت ہے، تو آپ کو صرف یہ بیچ میں چہرے کا پردہ ہی نظر آیا، باقی پابندیاں بھی اس میں ہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نقاب اتار دو، موزے اتار دو، دستانے اتار دو، پگڑیاں اتار دو، ٹوپیاں اتار دو احرام کی حالت میں۔ تو یہ ایک پروٹوکول ہے۔ اب وہاں پہ پردہ کیا ہے؟ نگاہ کا پردہ ہے۔ آپ نے صرف پردے کو ایمفسائز کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور وہ ہے طواف کعبہ میں مرد و عورت کا اکٹھا چلنا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی عام حالت میں تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کی صف کو علیحدہ بتایا ہے، طواف کعبہ میں مرد و عورت اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ بھئی وہاں کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ مشروع فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے وہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ ایک بھیڑ والا معاملہ بھی ہوتا ہے، ایک بڑی کلوز، تو ایک آسانی دے دی اس حوالے سے، اور اس کو کہ وہ چہرہ عورت کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن عورت کا چہرہ کھلا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ نگاہ کا پردہ تو قرآن میں پہلے آیا ہوا ہے سورہ نور میں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مدرسے میں قبر بنانا جائز ہے؟ ہاں بنا سکتے ہیں، مسجد کے اندر قبر نہ بنائیں، اور ایسی جگہ پہ نہ مدرسے میں بنائیں جہاں وہ سامنے نماز کی حالت میں آ رہی ہو، تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بارڈر پر فوجیوں کی نمازیں جھڑپوں کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، تو جمع کر لیا کریں، رہنمائی کا فرما دیں، رہنمائی تو اتنی کی ہوئی ہے، نمازوں کو جمع کر لیں۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام کی ایک دفعہ ظہر عصر مغرب بھی رہ گئی تھی، پھر عشاء کے وقت میں جا کے چاروں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی تھی۔ اس طرح کی صورت حال آ جائے تو اس میں پھر چھوٹ ہے۔ ہر انسان کا رزق فکس ہے، یا محنت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں رزق تو فکس ہے، لیکن ساتھ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہارڈر عام ہے، اسے نہیں ملے گا، اور یہ محنت کرے گا تو میں اسے یہ دے دوں گا۔ جی اسی طرح ہی ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور عمر دراز ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمر تو فکس ہے، بھئی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا اتنے سال میں اس کی عمر بڑھا دوں گا۔ ہاں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، باقی محنت تو کرنی ہے جی، محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ کیا مرنے کے بعد شکل کا بگڑ جانا کیسا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ شکل کو بگڑنا چھوڑ دیں، لوگوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں بم دھماکوں میں، ایئر کریش کے اندر۔ صحابہ کرام کتنے طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، طاعون کے مرض میں اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے ہیں۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ کوئی ٹائلٹ میں مر جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ اس کا کرائٹیریا ہے کہ اس کے غلط ہونے کا، اور اللہ کے بندو ہارٹ فیل کسی جگہ بھی انسان کا ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہے پھر آپ ہمیں پیش کرو، یہ اس طرح کے جذباتی جملے نہ بولا کریں۔ ایک صحابی نے اپنی گستاخ بیوی کو قتل کر دیا تھا، یہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں جی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہ ایک روایت ہے، اس کے بھی اوپر بھی 2-3 روایتیں، ان کے اوپر صحت میں بھی اختلاف ہے، اور اس کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ آپ گستاخ رسول کی سزا والی میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر جنت جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہونا ہے تو نبی علیہ السلام نے واقعہ معراج پر کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقت میں ٹریول کر کے پہلے ہی وہ ساری چیزیں دکھا دی تھی، اور دوسری چیز بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا، اور سورۃ المومن میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر وہ بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عذاب کی قسط مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک بھی ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟
تو عین ممکن ہے کہ یہ والا منظر دکھایا گیا ہو جو ان پہ برزخ کا عذاب ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کو بعد میں آنے والا وقت پہلے دکھا دیا گیا ہو، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دجال کو دیکھا جو مدینہ شریف کے باہر چکر لگا رہا تھا، اندر تو داخل نہیں ہو سکے گا، تو حالانکہ وہ تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کو قرب قیامت کا وہ وقت پہلے دکھا دیا گیا۔ تو ایسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بتایا تھا جنت میں کن فیکون کی صفت حاصل ہوگی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ شہید خواہش کرے گا کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ ایکسیپشنز آر آلویز دیر، یہ وہ خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ کے رول کو توڑ رہی ہے نا۔ اللہ اپنا رول تو نہیں توڑتا نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ خواہش تمہاری پوری نہیں ہوگی کہ تم دنیا میں واپس جا سکو۔ اب یہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا نا کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، جو چیز اللہ کے رولز ہیں نا وہ اسی طریقے سے رہیں گے۔ اور اسی پہ میں نے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے کہا ہے نا، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ ایک مرد کے اندر تو کئی عورتیں ہو سکتی ہیں، ایک عورت کے لیے کئی مرد نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو مرد بنا دے اور اسے عورتیں دے دے، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ یہ رول ٹوٹنا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ رول ہے، ہاں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ کا خامند بنا دے اگر آپ کی بیوی نے یہ چیز لگا دی کہ ہوں اے میری زنانی بن کے رہے، ہاں اے خیر کرو ہوں، ہاں۔ اگر تھیوری آف بگ بینگ آنے والے وقت میں رد ہو جاتی ہے جیسا کہ سائنسدان اس پر بحث کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک، یہ تو چیز ہوتی رہتی ہے۔ اس کا خدا سے کیا تعلق اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تو کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نئی شان سے ابھرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیک وقت کئی تھیوریز کسی خاص پرابلم کے لیے تو صحیح رزلٹ دیں، اس کے بعد رزلٹ ختم ہو جائیں ان کے۔ مثلا اگر آئنسٹائن نہ آتا تو ہمیں کبھی نہ پتا چلتا کہ نیوٹنز کے لاز کے اندر کتنا بڑا فالٹ موجود ہے۔ وہ تو اس نے آ کے گریوٹی والا معاملہ ہی بدل دیا کہ بھئی یہ اگرچہ نیوٹن کے جو گریویٹیشنل فورس کے پوائنٹ آف ویو سے کیلکولیشنز اور فارمولے ہیں وہ رزلٹ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں، انہی رزلٹس کی بنیاد کے اوپر ہم چاند پہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے راکٹ کی جو اسکیپ ویلاسٹی نکالی ہے کہ زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اتنی ویلاسٹی چاہیے، سب کچھ نیوٹن کی کنٹریبیوشن کے اوپر ہوا ہے۔ لیکن یہ تو 1905 میں جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی سامنے آئی ہے تو پتا چلا ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس زمین سے آپ باہر نکل جائیں تو گریویٹیشن کے سارے لاز فیل ہیں، وہاں پہ پھر آئنسٹائن کی تھیوری چلتی ہے۔ اب یہ ایک قدرتاً یہ چیز ہے کہ زمین پہ دونوں بیک وقت صحیح کام کرتی ہیں، لیکن جب آپ زمین سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ سارے لاز جو گریویٹیشنل فورس کے پوائنٹ آف ویو سے نیوٹن نے وہ جو چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی آنے والے وقت میں اس سے زیادہ کوئی اس کا راز کھل جائے جس میں آپ کو پتا چلے کہ اتنی بات یہ درست تھی لیکن اس کے ساتھ یہ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم سبق آپ نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے تو میرے بھائی ایک ہی بات سیکھی ہے زندگی سے کہ آپ خدا کو سیریس لیں، اور یہ خدا کو سیریس لینا یہ ہے کہ خدا نے جو آسمان سے وحی کی شکل میں اپنے انبیاء کے ذریعے چیزیں نازل کی ہیں نا، آپ ان کی تلاش میں رہیں، ورنہ یہ بابے آپ کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ ہاں، اور میری زندگی کا جہاد بھی ان بابوں کے خلاف اسی لیے ہے۔ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کن نظریات کے اوپر لگایا اور وحی سے دور کیا۔ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، اور یہی میں سب کو سکھاتا ہوں کہ وحی کے ساتھ جڑیں، کیونکہ انسان کی عقل کی تکمیل وحی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔